قرآن کریم انسانیت کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے جب یہ قرآن اترا ہے تو دنیا نے دیکھا تھا کہ جن لوگوں پر یہ قرآن اتر رہا تھا، جن سے یہ قرآن خطاب کر رہا تھا، ان لوگوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا انہیں مانتی نہیں تھی، دنیا انہیں جانتی تک نہیں تھی، اقوام عالم کے پلڑے میں ان کا کوئی وزن ہی نہیں تھا اور انہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، نہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت تھی، نہ ان کی کوئی معاشی حیثیت تھی، اور نہ وہ علمی اعتبار سے دنیا کے اندر قابل ذکر تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ قرآن کے دامن میں آئے ہیں اور قرآن کریم کو انہوں نے قبول کیا ہے تو قرآن کریم کی تعلیمات نے ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ وہ انقلاب کیا تھا جو ان کی زندگیوں کے اندر آیا ہے؟ وہ انقلاب وہ تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ بکریوں کے چرواہے انسانیت کے امام بن کے کھڑے ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے پوری انسانیت کو درس سیاست بھی دیا، درس اقتدار بھی دیا، درس معیشت بھی دیا، اور علم کی گتھیاں بھی سلجھا کر کے دکھائیں، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں اس قرآن کے اندر وہ قوت ہے اور اس قرآن کے اندر وہ جان ہے کہ اس قرآن کریم کے دامن میں آنے والے جب اس قرآن کریم کے دامن میں آتے ہیں اور اس قرآن کریم کو قبول کرتے ہیں تو ان کی کیفیتیں کیسے بدلا کرتی ہیں۔ جو قرآن کو نہ مانے وہ ویسے کے ویسے رہ جایا کرتے ہیں، بلکہ اور دنیا کے اندر اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کریم کو مان لیتے ہیں، قرآن کے دامن میں آ جاتے ہیں، تو دنیا نے دیکھا کہ قرآن کے دامن میں آنے سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، قرآن نے اس میں انقلاب برپا کیا اور صدیق اکبر بنا کر کے اسے کھڑا کیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، قرآن کے دامن میں آیا تو قرآن نے اسے فاروق اعظم بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا، قرآن کے دامن میں آیا تو غنی اور ذوالنورین بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا علی تھا، لیکن قرآن کے دامن میں آنے کے بعد علی مرتضی اور حیدر کرار بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے حبشہ کا بلال تھا، اور قرآن کریم کے دامن میں آنے کے بعد مؤذن رسول بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے فارس کا سلمان تھا، لیکن جیسے ہی قرآن کے دامن میں آیا تو سلمان منا آل البیت کا خطاب اسے نصیب ہو گیا، اور سرکار نے فرما دیا کہ سلمان تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان محافل قرات کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے اور مسلمان اس طریقے پر دنیا کے لیے ایک نمونہ بننے کی کوشش کرے جس طریقے پر صحابہ کرام نے اس قرآنی تعلیمات سے استفادے کے نتیجے کے اندر دنیا کے لیے امامت اور سیادت کو ثابت کر کے دکھایا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر یہ بھی ایک بڑا کمال پایا جاتا ہے کہ اس قرآن کریم میں مقناطیسی طاقت ہے، مقناطیسی قوت ہے۔ یہ قرآن کریم دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور دنیا میں کتنا انتشار ہو، کتنی لڑائیاں ہو، کتنا جنگ و جدل ہو، ذرا آپ عرب کے بدوؤں سے پوچھ کر کے دیکھیے جنہیں 100 سال تک اور 300 سال تک جن کے اندر جنگیں جاری رہا کرتی تھی، جن میں انتشار اور اختلاف رہا کرتا تھا، لیکن اس قرآن کریم نے آ کر کے ان سب کو یکجا کر دیا، سب کو باہم متحد کر دیا، اور قرآن نے دنیا کو یہ پیغام دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس قرآن کریم نے یہ پیغام دیا کہ تم نے اپنی جتنی بنیادیں بنا رکھی ہیں اپنی علیحدگی کے لیے، تم نے جس قدر اپنے آپ کو انتشار کے حوالے کیا ہوا ہے، ان ساری بنیادوں کو اپنا پاؤں تلے رون کر قرآن کریم کے نام پر باہمی طور پر متحد ہو سکتے ہو۔ شاعر مشرق نے اسی آواز کو بلند کیا ہے، وہ کہتے ہیں بتان رنگ و بو کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ یہ ملت اس طریقے پر متحد ہو سکتی ہے تو ایک قرآن کے نام پر متحد ہو سکتی ہے، اور یہ محافل قرآن اور یہ قرات کی محفلیں اور قرآن کریم کی آواز انسانیت کو بلا رہی ہے، انسانیت کو متوجہ کر رہی ہے۔ آج وہ انسانیت جس نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعہ اور اپنے علم کے ذریعہ انسانیت کی خدمت کرنے کی بجائے انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں، خونوں کی ندیاں بہا کر کے رکھ دی ہیں، اس انسانیت کو یہ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ رنگ و بو کو چھوڑ دو اور پھر قواریت کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن کریم یہ صدا لگا رہا ہے۔ اگر
آج مسلمانوں سے لسانی عصبیت نکل جائے، قومیت نکل جائے، اور مسلمانوں سے اگر آج فرقواریت کا خاتمہ ہو جائے تو اللہ کی قسم یہ مسلمان پھر دوبارہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی و شافی ہو سکتے ہیں۔